درود اس بہادر شخص پر کہ جس نے اپنی تلوار کو بیلچے سے بدل دیا. مددگار نہیں چاہیے ہے کسان؟ کیوں نہیں؟ یہ کوے دیکھ رہے ہو؟ اس زمین میں پرندوں کو اڑانے کا پتلا نہیں ہے. میں اچھی تنخواہ دوں گا اگر تم پتلے بن جاؤ اور پرندوں کو بھگانے کا کام کرو. جس شخص نے اپنی زرہ، ڈھال، خودی اور شمشیر کو بیلچے اور کلہاڑی سے بدل دیا ہو، یقیناً اس نے بہادروں کی سخاوت کو کسانوں والی سخاوت سے بدل دیا ہوگا. ایک جنگجو مرد کو پرندے اڑانے والے پتلے سے ملانا ناانصافی ہے مختار. خوش آمدید اے مرد مجاہد. تم بھی خوش رہو اے مرد باوقار. شکار کے میدان میں مختار کا صرف ایک ہی رقیب ہے جو کیان ہے. خوش رہو اے ایرانی باوفا. تم بھی آباد رہو اے عرب باصفا. جانتے ہو کتنا یاد کر رہا تھا تمہیں؟ میرے سر و جان تم پر نثار. آؤ آؤ کہ تم نے میرے سال کی کٹائی کی خوشی کو 100 گنا بڑھا دیا. یہ حرام ہے بندہ خدا، حرام ہے میرے دوست. کیوں حرام ہے؟ اسی دلیل پر جیسے کتے کا گوشت حرام ہے. اگر اس سور کی لاش کی جگہ کتے کا لاشا ہوتا تو کیا اس کو بھی کھانے کی ہوس کرتے؟ کتے کا گوشت کہاں اور سور کہاں؟ اس جانور نے سوائے گندم کے کچھ اور نہیں کھایا. یہ تو بالکل دمبے کی طرح ہے. اس کی کھال اور گوشت خاصیتوں سے بھرپور ہے. مثلاً کون سی خاصیت؟ اس کی گرما گرم کھال پیروں کے فالج کے لیے زود اثر ہے. اس کا گوشت بھی کمر کو مضبوط کرتا ہے. تم واقعی مسلمان ہوئے ہو یا ابھی تک دین مجوس پر ہو؟ کیوں بحث و مباحثہ کر رہے ہو ضربی؟ اس کسان نے مجھے پاگل کر دیا ابو ساک. اس مردار سور کے کباب کھانا چاہ رہا ہے. جتنی بھی آیتیں، حدیثیں اور دلیلیں سنا رہا ہوں اس کو قائل ہی نہیں کر پا رہا ہوں. واہ واہ، بہادر کیان کے دیدار سے ہماری آنکھیں روشن ہوں. خوش آمدید بہادر. ناخوش نہ ہو ضربی، خدا تمہیں قوت دے. تمہاری عمر بڑھے. کیان جان، تم اس شخص کو کچھ سمجھاؤ. سور کا گوشت حرام ہے یا حلال؟ میرے بھائی، سور کا گوشت خاصیتوں کے علاوہ ایک ایسا عیب بھی رکھتا ہے کہ جب کھاؤ گے تو پچھتاؤ گے. کیسا ہے پہلوان؟ پیٹ میں کیڑے پڑ جائیں گے. خارج کی تکلیف تمہیں بے چین کر دے گی، بے حیائی پیدا کر دے گا. کیا واقعی؟ چاہو تو آزما لو. نہیں پہلوان، یہ بہت شرمناک بات ہے. کتوں کو کھلا دیتے. خدا تمہارے بزرگوں کو بخشے. میں تو اس سے بحث کر کر کے تھک ہی گیا تھا. سور کا گوشت کھایا جاتا تو ان زمینوں سے برکت ختم ہو جاتی. ضربی، ایسا کھانا لاؤ جو سردار سپاہ فرزند علی کے شایع نشان ہو. جو حکم میرے سردار. سب سے پہلے بجمال ذات احمد صلوات، بعد ان کے بصر حیدر صفدر صلوات. بسم اللہ. گرم کباب. یہ نہیں پوچھو گے کہ کس جہنم سے آ رہا ہوں؟ بغیر پوچھے جانتا ہوں. اس میدان جنگ سے آ رہے ہو جس کا جیتنے والا معاویہ ابن ابو سفیان ہے اور ہارنے والا حسن ابن علی. بس یہی؟ نہیں، تم سے دوستی کا رشتہ جوڑا ہے کیان. کوفہ سے مدائن آیا ہوں تاکہ تم سے نزدیک تر رہوں. بخدا قسم تمہارے خاک آلودہ بال کو بھی لاکھوں خرخری مذہب شیخوں اور دمدمی مزاج کوفیوں سے مقابلہ نہیں کر سکتا. جس دن تم نے رزمی لباس پہنا اور عزم جنگ کیا تو میں لرز کر رہ گیا. تمہارا وداع موت کی خبر دے رہا تھا کیان. تمہاری غیر موجودگی میں ایک دن میں 1000 بار تمہیں دوبارہ دیکھنے کی تمنا کی ہے. خدا کا شکر ہے کہ تم زندہ ہو. اپنے بھائی کے خونی اور چاک دل کو نہیں دیکھ رہے. یہ نہیں پوچھو گے کہ پیغمبر کے بیٹے کی رکاب میں کیا کیا دیکھا. تم نے جا کر دیکھا اور میں نے نہ جا کر ہر منظر دیکھا. نہیں دیکھا مختار.
بخدا قسم پیمبر کے فرزند کی اس غربت کو تم نے نہیں دیکھا جب مال غنیمت لوٹنے کے لیے کوفہ والے ان کے خیموں پر ٹوٹ پڑے اور ان کے قدموں سے جانماز کھینچ لی. میں نے ان کے والد علی کی غربت اور تنہائی کو دیکھا ہے جب کوفیوں نے اپنی تلواروں کے ساتھ ان کے خیموں پر حملہ کر کے ان کی جان لینے کا ارادہ کیا. جتنا میں انہیں جانتا ہوں تم نہیں جانتے کیان. معاویہ اور عمرو عاص کوفیوں کے جہل کے اونٹوں پر سوار ہیں. ان لوگوں نے تو صفین میں ہی بازی جیت لی. عراق اسی دن فتح ہو گیا جس دن عمرو عاص کے مکر و فریب کے قرآن نیزوں پر چڑھ گئے. خوارج میں سے ایک ملعون کا خنجر کل رات صحابات مدائن میں رسول اللہ کے بیٹے کے پاؤں کو کاٹ گیا. مختار، اگر مارنے والے کا خنجر زہریلا ہوا تو امام کی جان خطرے میں ہے. یا صاحب الصبر، بخدا قسم مجھے پتا تھا کہ اس لشکر کشی کا نتیجہ کوفیوں کی زیادہ سے زیادہ رسوائی ہے. امام کو کوفہ لے گا یا اب تک سابات میں ہی ہے؟ خود ان کی خواہش کے مطابق مدائن کے سفید محل پر آنا قرار پایا. انہوں نے فرمایا کہ مجھے سعید ابن مسعود ثقفی کے پاس پہنچا دو کہ وہ ایک پرامن جگہ ہے اور ہم سے خیانت نہیں کریں گے. تم یہاں کیوں آئے ہو کیان؟ اپنی وفا مجھے دکھانے آئے ہو یا میری تحقیر کرنے آئے ہو؟ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ عرب کے سوئے ہوئے شیر کو جگاؤں. تم عراق کی آبرو ہو مختار. میں آیا ہوں تاکہ تمہاری غیرت کے دریا کو طوفان سے بھر دوں. تو میں کیا کروں؟ تم اپنے امام کو جا کے دیکھو. یہ مناسب نہیں کہ تمہارا امام تنہا ہو اور تم اپنی گندم کے اتار چڑھاؤ کی فکر میں رہو. تم لوگ تو وہاں تھے، تم لوگوں نے کیا کر لیا؟ تم خود کو مجھ جیسے سے ملاؤ گے ابو اسحاق. تم مختار ہو، ابو عبید ثقفی کے بیٹے، سردار فاتح ایران کے بیٹے. کون عرب ایسا ہے کہ ابو عبید ثقفی کا نام سنے اور سر کو نہ جھکائے؟ تم کہاں اور میں کہاں؟ اس ایرانی سے جو عرب نژاد کو حقیر سمجھتا ہے، اس سے کس معجزے کی توقع رکھتے تھے تم مختار؟ سلمان فارسی کے خندق کے معجزے کی توقع. تم اپنے نبی کے نواسے کے برابر میں ایک سلمان بن سکتے تھے. آج کا عرب پیغمبر اکرم کے زمانے کی عرب سے فرق رکھتا ہے مختار. اچھا، تو پھر بےہودہ باتوں سے پتھر پر کیل مت ٹھوکو. آج کے عرب کے لیے ابو عبید ثقفی کا نام اور شہرت کوئی معنی نہیں رکھتی. اس سے بڑھ کر شہرت صاحب ذوالفقار اور در خیبر کو اکھاڑنے والے امام کی ہے. اس گروہ نے اپنے نبی کے چچا زاد بھائی اور داماد پر رحم نہیں کیا. شامی سونے نے عراقیوں کے دین اور عقل کو زائل کر دیا ہے کیان. کوفی آج اتنا گر چکا ہے کہ جسے خرید کر رسوا کر دیا جائے. مجھ جیسوں کی آواز سے ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگے گی. جاؤ کیان، جاؤ. میں فائدہ اٹھانے والا کسان رہوں بنسبت ایک نقصان اٹھانے والے سپاہی کے. مختار، کیان، ہم نے اس بارے میں کافی سخنوری کر لی اور کسی نتیجے پر نہیں پہنچے. ہماری دوستی اپنی جگہ، ہمارا راستہ اپنی جگہ. مختار، ایک دشمن جفاکار دوست بے وفا سے بہتر ہے. دشمن کا تیر جسم پر پڑتا ہے مگر دوست کا تیر جان پر. علی کے بیٹے کی تنہائی سنا کے زخم سے زیادہ کاری ہے مختار. میں نے سوچا تھا کہ دوستی کی لاج رکھتے ہوئے تم میری بات مان جاؤ گے اور ہم دونوں اپنے امام کی غربت کا مرہم ہو جائیں گے. افسوس، افسوس.
مجھے یقین تھا تم آؤ گے. میں آ گیا مگر تلوار کے بغیر. کب اپنی تلوار سے دوستی کرو گے مختار؟ اس وقت تک نہیں جب تک تمہارے جیسا شخص عقل کی جگہ دل کے حکم پر چلے. میری تلوار میان میں ہی رہے گی. بہت بدل گئے ہو ابو اسحاق. عقل مند ہو گیا ہوں کیان. اس دفعہ میں نے سوچا ہے کہ اپنے دل کی جگہ اپنی عقل کو استعمال کروں. قدرت کے آداب اور طہارت کے آداب میں بہت فرق ہے سردار. وہ فرما روا جو بغیر تدبیر کے میدان جنگ میں اتر آئے وہ اپنی بھی جانوں کا نقصان کرے گا اور فوج کا بھی. اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو کسی غلط سوچ کا شکار ہو گئے. اگر کوئی سردار اپنی تلوار کو میان میں رکھے اور کسی ہاری ہوئی جنگ میں نہ جائے تو یہ فعل شیطان کی اطاعت نہیں ہے. یہ اجتناب خودکشی ہے جو کہ وحی الہی کی پیروی ہے. اپنے ہی ہاتھوں سے خود کو ہلاک مت کیجیے. جب آپ لوگوں نے جنگ کے لیے کمر کس لی تھی تو میں نے خطرے کے بارے میں بتایا تھا مگر نہ ہی تم نے سنی اور نہ امام نے. اپنے دل کو ایک مٹھی بھر کوفیوں کے وعدہ خلاف اجتماع کی باتوں سے مطمئن کر لیا تم لوگوں نے. بالکل اس بے یار و مددگار شخص کی طرح جس نے سیلاب میں تختے کی بجائے پتھر کو اپنے ساتھ لے لیا. میں آج کے بعد اپنی تلوار کو اس جگہ نیام سے نکالوں گا جب میں خود چلا کے کہوں حملہ.